والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب رسول، مدد يا مشايخنا تستورنا شاء الله خير محمد محمد. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل اس سورہ میں فرماتا ہے جو ہم نے فجر میں پڑھی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے کام اور کمائی میں۔ ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے، یہ گھاٹی ان کے لیے ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو تول میں کم کرتے ہیں، لوگوں سے وعدہ کر کے پیسے لیتے ہیں لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ جو وہ کماتے ہیں وہ انہیں جنت نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے دنیا میں کچھ کمایا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے جہنم تیار کی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری طرف اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا، کچھ خریدا، قرض لیا، کوئی کام شروع کیا، جو بھی کیا، تو اسے لکھ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک حکم ہے، اسے پورا کریں۔ یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، مسلمان بھائی ہے، اس نے 15 بار حج کیا ہے، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کبھی مت کہیں۔ اللہ نے اس حکم سے کسی کو بھی چھوٹ نہیں دی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے لکھیں، چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اعتبار مت کریں، لیکن لکھیں، کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ پہلے ہے نفس، دوسرا ہے شیطان، اور دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام کریں تو ضرور لکھیں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ بچاؤ کے لیے ہے۔ اگر آپ اپنی گردن بھیڑ کی طرح سامنے والے کو دے دیں تو اس کی نفس اسے لے ہی لے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں وہ کہیں گے ہم کریں گے، ہم ادا کریں گے وغیرہ، پھر نفس بیچ میں آ جاتی ہے، آپ کا کام بے برکت اور برا ہو جائے گا۔ جو آپ کو دھوکہ دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ اس کے لیے ذریعہ بنے۔ میں نے کیا کیا؟ میرا پیسہ گیا، میرا مال گیا۔ آپ بھی حصہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ عز و جل کا حکم پورا نہیں کیا۔ آپ نے خود اس شخص کو نقصان پہنچانے میں مدد کی، یہی حقیقت ہے۔ جیسا کہا گیا ہے دین اسلام سوئی میں دھاگا ڈالنے جیسا باریک ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا پیسہ چلا گیا، اور اس نقصان کے اوپر آپ نے گناہ بھی کر لیا۔ آپ اس کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آپ کو اسلام کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ میرا باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بہن ہے، لوگ یہ سب کہتے رہتے ہیں۔ کوئی اکوموڈیشن بل جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دستخط کیے ہیں تو پورا ادا کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا گھر ضبط کیا جائے گا، وہ آپ کے کاروبار پر آئے گا، آپ کے پیچھے آئے گا۔
ہم نے یہ 1000 بار کہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا hو گیا ویسا ہو گیا۔ بھائی یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ 1500 سال پہلے کے لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جیسے ہی موقع ملتا ہے ان کی نفس بے درد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے مال سے ہوشیار رہیں، اپنے رزق سے ہوشیار رہیں، جیسا اللہ عز و جل نے فرمایا ویسا کریں تاکہ برکت ہو، کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پیسہ ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ نجس بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو گندا کر دیتا ہے اور یوں ہی چلتا رہتا ہے، نجاست پھیلتی ہے اور برکت چلی جاتی ہے۔ تو ہوشیار رہیں، بعد میں آ کر شکایت نہ کریں۔ لوگ اکثر مولانا شیخ ناظم کے پاس بھی آتے تھے، وہ فرماتے بھائی تم پہلے کیوں نہیں آئے پوچھنے، اب کیوں آئے جب سب ہو گیا؟ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے رزق کو حرام نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ انہیں عقل اور سمجھ دے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا۔ یہ کوئی کمائی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جہنم کا گڈھا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔